اقبال اچھا بھلا معقول لڑکا تھا، شائستہ، مہذب اور پڑھا لکھا۔ محلے میں سبھی اسے اچھی نگاہوں سے دیکھتے تھے، ہر کوئی عزت سے ملتا، سب اس کی تعریف کرتے۔ وہ تھا بھی قابل تعریف کہ شریف و نفس تھا اور ایف اے پاس کر لینے کے بعد ملازمت کر رہا تھا۔ محلے میں بہت سے لوگ اس لیے بھی اس کی تکریم کرتے تھے کہ وہ باقاعدگی سے اخبار پڑھتا تھا اور پڑھنے کے بعد اسے چوک میں بیٹھے ان بزرگوں کو دے دیتا جو پڑھنے کا شوق رکھتے تھے لیکن اخبار خرید نہیں سکتے تھے۔ اقبال کو عادت تھی کہ خبروں کے ساتھ ساتھ اشتہارات بھی غور سے پڑھتا تھا۔ ان دنوں اس کی شادی ہونے والی تھی جب ایک روز اس کی نظر کچھ اس قسم کے اشتہارات پر پڑی جو ازدواجی زندگی کی سچی خوشیوں اور کامیابیوں سے متعلق تھے۔ ایک اشتہار میں درج تھا کہ ہر نوجوان کو شادی سے قبل ہم سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے تاکہ ازدواجی زندگی کی ناکامی کا امکان 100% جاتا رہے۔ جانے اس کی جی میں کیا سمائی کہ اس نے بھی ایک روز ایک اشتہار سے متاثر ہو کر ماہر ڈاکٹر کے مکتب پر جا کر حاضری دی جس کا اشتہار اور پتہ اخبار میں درج تھا۔ ڈاکٹر صاحب خندہ پیشانی سے ملے اور پوچھا، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ جی نہیں، عنقریب شادی ہونے والی ہے۔ اقبال نے جواب دیا، تب تو آپ ٹھیک وقت پر صحیح جگہ آئے ہیں۔ کیا آپ اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے ہر شخص اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب دیکھنا چاہے گا تو آپ کو ہم سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے، ورنہ ممکن ہے کہ شادی میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ جائے۔ اس چرب زبان ڈاکٹر نے سیدھے سادے نوجوان کو اس طرح اپنی لچھی دار باتوں میں الجھایا کہ بیچارے اقبال کا دماغ گھومنے لگا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ عرصہ ہم سے باقاعدہ علاج کروانا چاہیے ورنہ آپ کی شادی ناکام رہے گی۔ اقبال اس بات کا مطلب نہ سمجھا، پھر بھی یہ خوف سا اس کے جہاں گزی ہو گیا کہ ممکن ہے ڈاکٹر کا قیافہ درست ہو، اسے علاج کی ضرورت ہو اور اس بات کا اس کو علم نہ ہو۔ مکتب سے لوٹا تو بہت پریشان تھا، کئی روز تک گم سم رہا، کسی سے بات نہ کی۔ اس چال باز نام نہاد ڈاکٹر سے ملنے کے بعد وہ گو نہ گو الجھنوں کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ کبھی سوچتا ڈاکٹر کی باتیں سچ نہ ہوں تو کیا فی الحال شادی سے انکار کر دوں، کبھی ارادہ کرتا کہ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جاؤں جس نے علاج اور دوا کی بھاری فیس بتائی تھی، پھر خود کو سمجھاتا کہ سب سوچ پر مٹی ڈالوں اور حالات کا مردانہ وار مقابلہ کروں، ضرور ڈاکٹر کی باتیں وہم میں ڈالنے والی ہیں، لہٰذا اس بات کو ایسے بھول جاؤں جیسے میں کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں۔ بس وہ دوبارہ اس اشتہاری ڈاکٹر کے پاس نہ گیا لیکن پریشان ضرور رہنے لگا اور شرم کی وجہ سے کسی سے اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ حتیٰ کہ وہ دن آ گیا جب اس کے والدین بڑی دھوم دھام سے بارات کے ساتھ چاند سی بہو بیاہ کر گھر لائے۔ جو وہم ڈاکٹر نے اس کے ذہن میں ڈالا تھا وہ اس کے ذہن سے ابھی تک نہ مٹا تھا، لہٰذا بیوی کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ کہیں میری ازدواجی زندگی ناکام نہ ہو جائے، شاید میری بیوی میرے ساتھ خوش نہ رہ سکے۔ لیکن شادی کے بعد یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ اس کی دلہن اپنے دولہا کو پا کر بہت خوش تھی اور اس سے محبت کرنے لگی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے خوش تھے اور ایک دوسرے بنا زندہ رہنے کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ اقبال کی شریک حیات نے ہر طرح سے اس کا خیال رکھا اور اس کی خدمت کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کرتی تھی۔ اقبال نے اس چرب زبان ڈاکٹر کی کئی باتوں کو جھوٹے کی بڑ سمجھ کر بھلا دیا اور جو خوف اس کو اپنی ازدواجی زندگی سے متعلق تھا وہ دور ہو گیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی ہنسی خوشی گزر گیا۔ ایک روز وہ سسرال گیا تو معلوم ہوا کہ اس بیوی کا چچا زاد بھائی فرقان 10 برس لندن میں گزارنے کے بعد کل کی فلائٹ سے وطن واپس لوٹ رہا ہے۔ اس کے سسرال میں سبھی افراد بہت خوش تھے کیونکہ فرقان ایک طویل عرصے بعد لوٹ رہا تھا۔ اقبال نے بھی رسماً اس کی دعوت کا پروگرام بنا ڈالا۔ دوسرے دن وہ فرقان کو خود جا کر گھر بلا لایا اور اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خاطر مدارات کا کچھ سامان لینے بازار چلا گیا۔ فرقان اور اقبال کی بیوی طیبہ گھر میں رہ گئے۔ اچانک ہی کچھ دور جانے کے بعد اقبال کے دل میں خیال آیا کہ اس کی بیوی اپنے کزن کے ساتھ اکیلی گھر میں ہے اور یہ کوئی احسن بات نہیں۔ تبھی کچھ فہمی سا ہو کر وہ واپس لوٹ آیا اور گھر میں داخل ہونے کے بجائے باہر سے اس کے کمرے کی طرف گیا جس میں وہ ان دونوں کو باتیں کرتا ہوا چھوڑ آیا تھا۔ اس نے کھڑکی کے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، فرقان اور طیبہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ زیادہ بلند آواز سے نہیں بول رہے تھے، تبھی ان کی باتیں اقبال کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے سے مناسب فاصلے پر بالکل اسی طرح بیٹھے تھے جیسے وہ ان کو چھوڑ کر گیا تھا۔ البتہ اس کی بیوی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر اقبال کو شبہ ہوا کہ وہ کسی خاص سبب سے ایسا کر رہی ہے۔ اقبال کے والد کے دفتر سے آنے کا وقت ہو رہا تھا اور وہ اس کے سسرال کے مردوں کا اپنے گھر آنا جانا پسند نہ کرتے تھے۔ ممکن ہے میری بیوی اس ڈر سے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی ہو
اس نے سوچا، تاہم شبہ دل میں گھر کر چکا تھا۔ فرقان کے جانے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے شک کا اظہار بیوی سے کیا تو وہ بری طرح رونے لگی اور کلام پاک اٹھا کر کہنے لگی کہ وہ فرقان کو سگے بھائیوں کی طرح سمجھتی ہے اور دعوت بھی اس نے نہیں، خود اقبال نے اس کی ہے۔ اس بات سے اس کا شک وقتی طور پر دور ہو گیا، لیکن آہستہ آہستہ یہ شک اس کے دل میں گھر کرتا گیا۔ اب اس کو وہم ہونے لگا کہ اس کی بیوی نے محض گھر بچانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائی ہے۔ وہ دوبارہ فرقان سے ملا اور اس سے اپنی الجھن بیان کی۔ وہ چونکہ یورپ سے آیا تھا اور خاصا روشن خیال تھا، اس لیے اقبال نے اس کے سامنے اپنی الجھن ظاہر کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہ کی، کیونکہ ہر صورت وہ اس الجھن سے نجات چاہتا تھا۔ فرقان نے تامل سے اس کی بات سنی، پھر کہنے لگا، تمہیں کس طرح یقین دلایا جا سکتا ہے کہ میرا تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں ہے؟ کیا صرف سمجھانے سے، کیا قسم اٹھانے سے؟ جیسے بھی تم کہو میں تیار ہوں۔ اس نے یقین دلایا کہ میرا تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں ہے۔ یہ محض تمہارا وہم ہے۔ میرا تمہاری بیوی سے نہ کبھی پہلے کسی قسم کا کوئی تعلق رہا ہے اور نہ اب یا آئندہ رہے گا۔ وہ میری سگی بہن جیسی ہے۔ اگر تم خود مجھے مدعو نہ کرتے تو میں تمہارے گھر آتا بھی نہیں۔ تم نہ بھی آتے مگر میری بیوی تو میکے جا سکتی ہے۔ فرقان نے اپنے غصے پر قابو پایا اور مجبور ہو کر مسجد میں جا کر قرآن پاک پر قسم کھائی اور ان باتوں کو دہرایا تاکہ اقبال اپنی ذہنی کشمکش سے نکل جائے جو اسے تکلیف دے رہی ہیں اور نارمل ہو جائے تاکہ خوش و خرم نارمل زندگی گزار سکے۔ فرقان کی اس کوشش کے سبب اقبال نارمل ہو گیا اور بظاہر مطمئن بھی، لیکن یہ وقتی اطمینان تھا۔ کچھ دن بعد پھر اسے شکوک و شبہات ستانے لگے کہ ممکن ہے فرقان نے میرے مجبور کرنے پر قرآن اٹھایا ہو اور جھوٹی قسم کھا لی ہو۔ اب وہ پہلے سے زیادہ پریشان رہنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر بیوی سے باز پرس کی اور مطالبہ کیا کہ اس کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے اور اس بات کے لیے مقدس کتاب کو پھر سے اٹھائے کہ اس نے ڈر کی وجہ سے تو جھوٹی قسم کھائی ہے۔ بیچاری قسمت کی ماری طیبہ نے شوہر کے سکون کے دل کی خاطر ایک بار پھر قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کہا کہ وہ اقبال کے سوا تمام مردوں کو اپنا سگا بھائی سمجھتی ہے، سمجھتی تھی اور آئندہ بھی سمجھتی رہے گی۔ اس نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ ہر طرح کے حالات میں زندگی بھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی اور ہمیشہ اس کی وفادار رہے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اب بھی اگر آپ کو شک ہے تو میں عمر بھر فرقان سے پردہ کروں گی اور کبھی اس کے سامنے نہیں جاؤں گی، نہ کبھی اس سے بات کروں گی، کہو گے تو میکے جانا بھی بند کر دوں گی۔ اس بات پر اقبال کے آنسو نکل پڑے۔ اس نے کہا، تم میکے جانا بند نہ کرو، میں یہ پابندی تم پر نہیں لگاؤں گا، بس میں ویسے ہی وہم کا مریض ہو گیا ہوں، ورنہ جانتا ہوں کہ تم باوفا ہو اور میرے سوا کسی سے محبت نہیں کرتی۔ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تم پر شک نہ کروں گا۔ بس ایک بات مان لو، جب تک فرقان واپس نہیں چلا جاتا تم میکے نہ جانا اور نہ کہیں باہر جانا۔ اس میں کیا مذائقہ تھا بھلا؟ طیبہ تو خود پریشان تھی۔ اس نے فوراً وعدہ کر لیا تاکہ اس کی پرسکون زندگی میں کوئی خلل نہ آئے۔ اقبال نے بھی پھر اسے نہ جتلایا کہ وہ اس پر شک رکھتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی یہ سمجھے کہ مسلمان ہو کر بھی میرے شوہر کو قرآن پر قسم کھانے پر اعتبار نہیں ہے۔ فرقان جو اقبال کے مدعو کرنے پر ایک بار اس کے گھر آ گیا تھا، دوبارہ نہ آیا۔ یہ کوئی آسمانی عذاب کہیے یا کسی مظلوم کی بد دعا کہ اس کے بعد بھی اقبال کو دلی سکون نہ ملا اور وہ مسلسل شک کی آگ میں ایک سزا کے طور پر جھلستا ہی رہا۔ جب بیوی میکے جاتی تو اس کو طرح طرح کے خیالات ستانے لگتے۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کی بیوی اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے۔ انہی دنوں طیبہ نے اپنی دانش میں شوہر کو خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ بے حد خوش تھی، لیکن اقبال کو اس خبر سے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ اس کو اشتہاری ڈاکٹر کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس ستائی نے کہا تھا، اگر تم نے علاج نہ کرایا تو شاید تمہیں اولاد کی خوشی نصیب نہ ہو۔ تبھی اس کے دل میں یہ خیال جاگ پڑا، ہو سکتا ہے یہ خوشخبری مجھ سے نہیں کسی اور سے وابستہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی کچھ دن وہ بہت پریشان رہا، تنہا اپنی اس نامعقول سوچ سے لڑتا رہا۔ بالآخر جب بات اس کے اختیار سے باہر ہو گئی تو تنگ آ کر اس نے سوچ کا جہنم بیوی کے سامنے کھول دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے شک ہے تم جو مجھے خوشخبری سنا رہی ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان دنوں ایسے معاملات میں ڈی این اے وغیرہ کے چرچے نہیں تھے جیسا کہ اب ہیں، تاہم ایسے ذہنی عارضے لاحق ہو سکتے تھے جیسا اقبال کو لاحق تھا۔ شوہر کی بات سن کر طیبہ تو پتھر کا بت بن گئی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ خوش ہونے کے بجائے اس کا شوہر ایسی بات کر دے گا۔ اس کی ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ ذرا دیر بعد جو ہی اسے ہوش آیا اس نے چیخ ماری اور پھر آگ بگولا ہو گئی۔ عزت نفس کو مجروح کرنے کی تکلیف برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ بات اب حد سے بڑھ چکی تھی۔ طیبہ نے اپنے چہرے پر تھپڑ مارے اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس نے ایک بار پھر مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بہت بڑی قسم کھائی اور بولی، ہونے والے بچے کے باپ آپ ہی ہیں۔ میں شادی سے پہلے بھی پاک دامن تھی اور اب بھی پاک دامن ہوں اور آئندہ بھی اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھوں گی۔ اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی ہو تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو میرے لیے جہنم بنا دے، میں کبھی بخشی نہ جاؤں۔
بغرض جس قدر ممکن ہو سکا اس نے شوہر کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل پھر بھی شک کی آلودگی سے پاک نہ ہو سکا۔ طیبہ کیا کوئی بھی یہ بات نہ سمجھ سکتا تھا کہ دراصل اقبال کسی ذہنی عارضے میں مبتلا ہے، کیونکہ وہ بالکل صحت مند تھا، ہر طرح سے تندرست نظر آتا تھا، ایک وہم کے سوا اس کا ہر فعل نارمل انسان کے جیسا ہی تھا۔ پھر کوئی کیسے جان سکتا تھا کہ اس کا ذہن کیوں ہر وقت شک و شبے میں کھولتا رہتا ہے؟ طیبہ بیچاری تو طلاق کے خوف سے ہی ہاتھ جوڑنے لگتی تھی، اس کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی، صحت خراب رہنے لگی تھی۔ اقبال بھی دن رات اپنے مرض کے سبب اذیت کی سولی پر لٹکا رہتا تھا۔ کئی بار اس نے چپکے چپکے یہ اذیت سہی، وہ 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا، پھر بھی اپنی بیوی کی ہر حرکت پر اسے شبہ ہونے لگتا تھا کہ دروازے کے پاس کیوں کھڑی تھی، کسی کا انتظار تو نہیں کر رہی تھی۔ اکثر اپنے بچوں کے صورتوں کا تقابل اپنی صورت سے کرنے لگتا، کبھی بہت پیار کرتا، کبھی لا تعلق ہو جاتا، تب طیبہ روتے روتے نڈال ہو جاتی، اس کو ہلکان دیکھ کر وہ معافیا مانگنے لگتا، سوچتا کاش وہ اس اشتہاری ڈاکٹر سے نہ ملنا ہوتا، کبھی سوچتا کہ خودکشی کر لے تاکہ سوچ کے دوزخ سے نجات مل جائے جس کی وجہ سے اس کی اور اس کی بیوی کی زندگی تباہ ہوئی۔ پھر خیال آتا کہ سوچ کا دوزخ اتنا اذیت ناک ہے تو اصل دوزخ کس قدر اذیت ناک ہوگی، اور بطور مسلمان اس کی مان میں یہ یقینی شامل تھا کہ خودکشی حرام ہے اور جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کو دوزخ میں جلنا ہوگا۔ ایک دن وہ انتہائی مایوسی کے عالم میں سڑک کنارے چل رہا تھا کہ اس نے فٹ پاتھ پر ایک شخص کو کھڑا دیکھا، اسے لگا کہ پہلے بھی اس شخص کو کہیں دیکھا ہے۔ دفتن اس کے سوئے ہوئے ذہن میں کوندا سا لپکا، جیسے کسی نے بجلی کا کرنٹ لگا دیا ہو۔ یہ وہی شخص ہے جو خود کو ڈاکٹر ظاہر کر کے لوگوں کو ازدواجی زندگی کی اصلی اور سچی خوشی کو پانے کے لیے ان کے ذہنوں کو اپنی چرب زبانی سے گرفت میں کر کے دوائیں بیچتا اور اپنی دکان چمکاتا تھا۔ اقبال کو خیال آیا کہ یہی تو وہ شخص ہے جس نے اس کو ازدواجی زندگی میں ناکامی سے ڈرایا تھا، جب اس کی عمر محض 17-18 سال تھی اور اس کی زندگی میں اس وقت تک کوئی لڑکی بھی نہیں آئی تھی، جیون کی ایسی کسی تجربے سے بھی نہ گزرا تھا جس کو اس منحوس ڈاکٹر نے اصلی اور سچی خوشی کہا تھا۔ اپنی طرف متوجہ پا کر اس شخص نے بھی اقبال کو پہچان لیا اور گرم جوشی سے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہیلو، کیسے ہو مسٹر؟ بڑے دنوں بعد نظر آئے ہو، کیا میرا مطلب ڈھونڈ رہے تھے؟ بالآخر تم کو میری ضرورت پڑ ہی گئی، آؤ میرے ساتھ۔ اقبال اس کے ساتھ چل دیا، 2-4 قدم پر ہی اس کا مطب تھا وہ کلینک جہاں وہ ایک بار پہلے بھی آ چکا تھا، مگر آج تو وہ کہیں اور جا رہا تھا۔ اتفاق سے ڈاکٹر مل گیا، شاید تم میرا کلینک کا پتہ بھول چکے تھے، تبھی تم کو دقت ہو رہی تھی، تمہارے چہرے پر پریشانی دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ تم میرے کلینک کو ڈھونڈ رہے ہو، آؤ بیٹھ جاؤ۔ اقبال جس کے ساتھ مطلب میں داخل ہو چکا تھا اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا، ایسے انسان کی مانے جس پر کسی نے تنومی عمل کر دیا ہو۔ اب بتاؤ کیسی گزر رہی ہے تمہاری زندگی؟ شادی ہو گئی تمہاری؟ کیا ابھی تک کامیابی سے چل رہی ہے یا؟ ڈاکٹر سوالات پہ سوالات کیے جا رہا تھا۔ اقبال جو پتھر کے بت کی مانند اس کے سامنے خوش بیٹھا تھا، اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اس کا گلا دبوچ لیا۔ اس کے ہاتھوں کی سختی کی وجہ سے اس شخص کا سانس رکنے لگا اور آنکھیں باہر نکل آئیں۔ خوش قسمتی سے 2 افراد اگر اسی وقت نہ آ جاتے تو اس کی جان گئی تھی۔ آنے والے افراد نے جو یہ وحشت ناک منظر دیکھا تو اقبال پر چپٹ پڑے اور اس نیم جان کو اس کے پنجے سے چھڑایا۔ بہرحال اس کے بعد دکان کے اندر مجمع اکٹھا ہو گیا، متاثرہ کو فوراً طبی امداد دی گئی اور اقبال کو حوالہ پولیس کیا۔ پولیس نے حملے کی وجہ پوچھی تو اقبال نے بتایا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، مگر کم سن میں ایک دن اس فریبی سے ملنے چلا گیا، بس اس کے بعد میری بربادی کا دور شروع ہو گیا۔ یہ میری خوشیوں کا قاتل ہے جس نے مجھے اصلی اور سچی خوشی کا جھانسا دے کر میں زندگی کی اصلی اور سچی خوشیاں چھین لیں۔ میں زندہ کی صورت مردہ بن کر رہ گیا، اس کو مارتا تو کیا کرتا؟ تمام رام کہانی سن کر منصف نے فیصلہ دیا کہ یہ شخص چونکہ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے، اسے وہم کی بیماری ہے، اس لیے اس نے اپنے مرض کے غلبے کی وجہ سے اس شخص پر حملہ کیا جس کو یہ پریشانی کی وجہ سمجھتا تھا۔ پہلے کسی ماہر ڈاکٹر سے اس کا ذہنی معائنہ کرانا چاہیے، اس کے بعد سزا کا تعین ہوگا۔ لہٰذا ایک ماہر ذہنی امراض ڈاکٹر سے اقبال کا ابتدائی معائنہ کرایا گیا اور تجویز کیا گیا کہ اس کو جو ذہنی مرض لاحق ہے اس کا علاج ممکن ہے اور یہ واقعی ذہنی مریض ہے۔ کچھ عرصے کے علاج کے بعد اقبال کی ذہنی صحت کی دوبارہ جانچ ہوئی تو وہ تقریباً صحت مند ہو چکا تھا۔ ہم اس محلے میں مزید 4 برس رہے۔ طیبہ نے اس دوران میری امی سے اقبال کی ایسی کوئی شکایت نہیں کی کہ اس کی جیون ساتھی کو شک و شبہ یا وہم کا مرض لاحق ہو۔ غالباً وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا، البتہ سب کو نتائیں اور نیم حکموں سے محفوظ رکھے جو اللہ کی لوگوں کے الگ ہستی بستی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں۔